کہتے ہیں محبت اور مخلص رشتہ ایک ایسے سائے کی مانند ہوتے ہیں جو تپتی دھوپ میں انسان کو سکون دیتے ہیں، لیکن جب انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس سائے کو کاٹ دے تو پھر زندگی کی تمازت اسے جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ جویریہ کی زندگی بھی ایک ایسی ہی کہانی تھی جہاں اس نے اپنا سب کچھ ہار کر بھی صلہ صرف ملامت اور شک کی صورت میں پایا۔ جویریہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی نیک دل لڑکی تھی۔ جب اس کا نکاح خالد سے ہوا تو اس کے دل میں ہزاروں ارمان تھے کہ وہ اپنے نئے گھر کو محبت اور خدمت سے جنت بنائے گی۔ خالد ایک عام سا کلرک تھا، لیکن جویریہ نے کبھی اس کی آمدنی یا اس کے معیار پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی اور اپنی تنخواہ سے گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ شروع کے چند دن تو خاموشی سے گزر گئے، لیکن جلد ہی جویریہ پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ اس گھر میں سکھ کا سانس لینا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس کی ساس سکینہ بیگم ایک سخت گیر اور روایتی ذہن کی مالک خاتون تھی۔ انہیں جویریہ کا یوں صبح صبح تیار ہونا، سکول جانا، بچوں کو پڑھانا اور خود مختار بننا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ ہر وقت خالد کے کان بھرتی تھی کہ خالد بیٹا، ہمارے خاندان کی عزت چار دیواری کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ تمہاری بیوی روز بن سنور کر باہر جاتی ہے، کیا تم اتنے کمزور ہو کہ عورت کی کمائی کھاؤ گے؟ خالد جو اپنی ماں کا فرما بردار تو تھا، ساتھ ہی ایک شکی اور کمزور شخصیت کا مالک بھی تھا، ماں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ ایک شام جب جویریہ سکول سے تھکی ہاری واپس آئی تو خالد نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ کل سے تم سکول پڑھانے نہیں جاؤ گی۔ خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ اس کا آخری حکم تھا۔ جویریہ نے حیرت اور دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ خالد، میں وہاں صرف بچوں کو پڑھاتی ہوں اور اس سے ہمارے گھر کے مالی مدد ہو جاتی ہے۔ میری تعلیم کا کیا فائدہ کہ اگر میں نے کہہ دیا تو سو کہہ دیا۔ خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میری ماں کو تمہاری نوکری کرنا یہ پسند نہیں ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی باہر جا کر کام کرے۔ جویریہ ایک مشرقی اور صابرہ بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اگلے ہی دن اسکول سے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی یہ قربانی گھر میں سکون لے آئے گی اور خالد کے دل میں اس کی عزت شاید بڑھ جائے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ شوہر نے کبھی اپنی بیوی کو عزت نہ دی۔ خالد کا شک صرف نوکری تک محدود نہیں تھا۔ جب بھی وہ گھر لوٹتا جویریہ سے عجیب و غریب سوال بھی کرتا تھا۔ تم تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا، وہاں لڑکے بھی تمہارے کلاس فیلو ضرور ہوں گے، کسی نہ کسی لڑکے سے تمہاری دوستی ہوگی، کیا ایسا ہے؟ شادی سے پہلے تمہارا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا؟ ان زہریلے سوالات کے سامنے جویریہ کے پاس سوائے آنسوؤں کے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر روتی کہ جس شوہر کے لیے اس نے اپنے خواب قربان کر دیے، اور وہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے اور ذرا بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ خالد کے دو چھوٹے بھائی باسط اور ناصر بھی اپنے بھائی کی اس شکی طبیعت کا فائدہ اٹھاتے اور جلتی پر تیل کا کام کرتے تھے۔ ایک دن جویریہ اپنے ایک کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ شادی سے واپس نہیں لوٹی تھی کہ باسط نے خالد کے پاس جا کر کہا کہ بھائی جان، بھابھی کو اکیلے شادی پر آپ نے بھیج تو دیا، لیکن ذرا دھیان رکھیے گا، وہ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں سے ہی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ ان باتوں نے خالد کو اندھا کر دیا تھا۔ جیسے ہی جویریہ شادی سے واپس گھر پہنچی، خالد نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کسی ثبوت کے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے جویریہ کو بے دردی سے مارا تھا، جبکہ ساس اور بھائی تماشائی بنے دیکھتے رہے تھے۔ جویریہ سے سکتی تھی، روتی تھی، لیکن اس گھر کے کچے دھاگے جیسے رشتوں میں کسی کو اس پر ترس نہ آیا۔ پھر قدرت کا اپنا ہی نظام ہے، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اس واقعے کے چند ہفتوں بعد خالد ایک شدید سڑک حادثے کا شکار ہوا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلا گیا تھا۔ یہ ایک گہری چوٹ تھی۔ وہ شخص جو چند دن پہلے تک گرجتا تھا، چمکتا تھا، جو جویریہ کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا، اب ایک ہسپتال کے بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہتا۔ ایک ایسی زندہ لاش جو نہ ہل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی۔ اب یہاں سے رشتوں کا اصل امتحان شروع ہوا۔
وہ ماں سکینہ جو خالد کے باہر سے آنے پر اپنے بیٹے کو بسم اللہ پڑھ کر اس کا استقبال کرتی تھی، جو اس پر اپنی جان نثار کرنے کے دعوے کرتی تھی، چند ہی مہینوں میں وہ اپنے بیمار اور لاچار بیٹے سے تنگ آنے لگی۔ خالد کے دونوں چھوٹے بھائی جن کو اس نے پڑھایا لکھایا، جو اس کی کمائی پر عیش کرتے تھے، اب اس کی بیماری کے اخراجات اور دیکھ بھال سے اکتا چکے تھے۔ پورے خاندان میں صرف جویریہ تھی جس کے ساتھ خالد نے ہمیشہ برا سلوک کیا، جو دن رات اس کے بستر کے پاس بیٹھی اس کی خدمت کرتی تھی۔ وہ اس کے کپڑے بدلتی، اسے نلکی کے ذریعے غذا دیتی اور اس کے زخموں کو صاف کرتی تھی۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا لیکن جویریہ کے پاؤں میں لرزش نہ آئی۔ وہ امید اور نا امیدی کے بیچ لٹکی رہی، یہ جانے بغیر کہ خالد کب ہوش میں آئے گا یا یہ کبھی ہوش میں آئے گا یا نہیں۔ ایک دن جب جویریہ خالد کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا اور اندر ساس، سکینہ، باسط اور ناصر انتہائی رازداری سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ جویریہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے کھڑکی کے قریب ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ جو الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے انہوں نے جویریہ کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ جب باسط اپنی ماں کے بالکل قریب بیٹھ کر دھیمی مگر شفاف آواز میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، خالد بھائی اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، یہ بس اب ایک زندہ لاش ہے جو ہماری ذمہ داری ہے اور اس گھر پر بوجھ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کسی دن جب جویریہ گھر پر نہیں ہوگی، ہم اس کا سانس بند کر کے یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیں گے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جویریہ نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ یہ وہ سوچ کر دنگ رہ گئی کہ یہ وہی ماں ہے جو کبھی اپنے بیٹے پر صدقے واری جاتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک بات یہ تھی، اپنے سگے بیٹے کی موت کا منصوبہ سن کر اس کی ماں یعنی سکینہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے تھے، جیسے وہ بھی اپنے بیٹے سے تنگ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی جگہ عجیب سی بے حسی اور پتھر دلی اتر آئی تھی، جیسے وہ خود یہی چاہتی ہو کہ یہ بوجھ جلد سے جلد اس کے سر سے اتر جائے۔ اسی لمحے ناصر نے اپنے بھائی باسط کی بات کاٹی اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ نہیں باسط، یہ ڈائریکٹ سانس بند کرنے کا معاملہ درست نہیں۔ کل کو اگر پوسٹ مارٹم ہوا اور یا کسی کو شک ہوا تو ہم پر ہی الزام لگے گا کہ ہم نے بھائی کو قتل کیا، ہم سب جیل میں ہوں گے۔ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر ساجد، میں نے کل ہی اس سے مشورے کے بہانے بات کی تھی، اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا ہے کہ خالد بھائی کو جو خوراک کی ڈرپ لگی ہوئی ہے، اس بوتل میں ایک زہریلا انجیکشن اگر لگا دیا جائے تو اس کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دے گا، موت بالکل طبی لگے گی، کسی کو کانوں کان ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ سکینہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک جابرانہ اطمینان پھیل گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ ناصر، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنے اس ڈاکٹر دوست سے ابھی رابطہ کرو اور یہ کام جتنا جلدی ممکن ہو بس ہو ہی جانا چاہیے۔ میں اب روز روز کی اس مصیبت سے تھک چکی ہوں، اور جو جویریہ نے بھی ہمیں ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ہر وقت اس لاش کے سر بیٹھی رہتی ہے، بس پتہ نہیں یہ کب تک یہاں بیٹھی رہے گی۔ جویریہ کھڑکی کے پیچھے یہ سن کر سن ہو چکی تھی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ جن رشتوں پر خالد کو ناز تھا، جن کے کہنے پر اس نے اپنی مخلص بیوی پر ظلم کیے تھے، آج وہی رشتے اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ جویریہ بے سکون ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اکیلی عورت اتنے ظالم لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ اگر وہ پولیس کے پاس جاتی تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اگر وہ خاموش رہتی تو اگلے ہی دن خالد کی لاش وہاں پڑی ہوتی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنی پڑوسن شگفتہ کے گھر میں پہنچی۔ شگفتہ ایک انتہائی نیک، ہمدرد اور خدا ترس خاتون تھی۔ جویریہ کو اس طرح کے بدحواس ہانپتے اور روتے ہوئے دیکھ کر شگفتہ گھبرا گئی تھی۔ جویریہ، کیا ہوا؟ خدا کے لیے خود کو سنبھالو، کیا ہوا تمہیں؟ تم اس طرح کیوں ہانپ رہی ہو اور چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ شگفتہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے پوچھا۔ جویریہ نے روتے ہوئے شگفتہ کا ہاتھ تھام لیا اور پھر بولی، شگفتہ بہن، خالد کی زندگی خطرے میں ہے،
اس کی اپنی سگی ماں اور سگے بھائی اسے جان سے مارنے والے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے کانوں سے پورا ان کا منصوبہ سنا ہے۔ وہ خالد کی ڈرپ میں زہر کا انجیکشن لگانے والے ہیں۔ میں ان کو نہیں روک سکتی۔ میں اپنے شوہر کو اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ میں اسے یہاں سے دور اپنے میکے لے کر جانا چاہوں گی، لیکن میں اکیلی یہ سب کیسے کروں؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شگفتہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی کہ کوئی ماں اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے جویریہ کو دلاسا دیا اور کہا کہ جویریہ، تم حوصلہ رکھو، میں اس گناہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ میں اب تمہاری مدد کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ جویریہ نے اپنے آنسو پونچھے اور عزم مصمم کے ساتھ کہا کہ تم اپنے شوہر تیمور بھائی سے بات کرو نا کہ وہ میری مدد کرے۔ میں آج رات ہی خالد کو یہاں سے نکالوں گی۔ رات کی چائے بناتے ہوئے میں اس میں نیند کی گولیاں ملا دوں گی۔ پورا خاندان یہ افراد چائے پی کر گہری نیند سو جائیں گے، اور یہی ہمارے پاس واحد موقع ہوگا کہ ہم خالد کو بغیر کسی شور شرابے کے چپ چاپ یہاں سے شفٹ کر سکیں۔ شگفتہ نے اپنے شوہر تیمور کو بلایا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی۔ تیمور ایک غیرت مند انسان تھا۔ اس نے فوراً جویریہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ رات کے پچھلے پہر ایک پرائیویٹ ایمبولنس کا بندوبست کرے گا اور پھر گلی کے موڑ پر کھڑی کر دے گا۔ رات ہوئی، جویریہ کا دل سینے میں جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی، اس میں نیند کی گولیاں پیس کر ملا دی۔ وہ چائے کا تھال لے کر صحن میں آئی، جہاں اس کی ساس اور دونوں خالد کے بھائی اس کی موت کے وقت کا حساب لگا رہے تھے۔ جویریہ نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں چائے پیش کی۔ ان سب نے چائے پی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں ان پر گہری اور بے ہوشی کی نیند طاری ہو گئی۔ گھر میں اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ جویریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تیمور بھائی ایمبولنس لے کر گلی میں پہنچ چکے تھے۔ جویریہ نے اپنے کمزور ہاتھوں سے کوما میں پڑے خالد کو سہارا دیا اور تیمور کی مدد سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولنس کے اندر منتقل کیا۔ اس کا سامان اور ضروری ادویات سمیٹ کر وہ خود بھی ایمبولنس میں بیٹھ گئی اور رات کے اندھیرے میں اپنے میکے کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنی آمد کی خبر اپنی ماں یا بھائیوں کو نہیں دی تھی۔ اگلی صبح جب سکینہ، باسط اور ناصر کی آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ نیند کی گولیوں کے اثر کی وجہ سے ان کے سر بھاری تھے۔ باسط لڑکھڑاتا ہوا خالد کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بستر بالکل خالی تھا، نہ وہاں خالد تھا، نہ ہی جویریہ کا کوئی نام و نشان تھا۔ اس نے چیخ کر ماں اور ناصر کو بلایا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ جویریہ کو ان کے منصوبوں کا شاید پتہ چل گیا ہے اور وہ پولیس کے پاس گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے ادھر ادھر پڑوس میں پتہ کرایا تو محلے کے ایک چوکیدار نے بتایا کہ رات کو میں نے دیکھا، رات کے وقت جویریہ ایک ایمبولنس میں خالد کو لے کر اپنے میکے کی طرف چلی گئی۔ یہ سن کر پہلے تو باسط اور ناصر کو شدید غصہ آیا، لیکن پھر باسط کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اماں، یہ تو ٹھیک ہوا، غصہ چھوڑ دیں، یہ تو الٹا بہت اچھا ہو گیا۔ جویریہ نے ہمارے سر سے اتنا بڑا بوجھ خود ہی اتار دیا۔ اب وہ اس زندہ لاش کو اپنے میکے لے کر گئی ہے۔ اب وہ مرے جیے ہمارا کیا، جیسے بھی زندگی گزارے، اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ جویریہ اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ہمارا خرچ بھی بچ جائے گا اور جان بھی چھٹ گئی۔ سکینہ نے بھی ایک لمبا سانس لیا اور بولی کہ ہاں بیٹا، اچھی بات ہے، چلو اچھا ہوا قصہ ہی ختم ہوا۔ دوسری طرف جویریہ جب ایمبولنس لے کر اپنے میکے پہنچی تو اس کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید اس کا اپنا خون اس کا ساتھ دے اس مصیبت کی گھڑی میں۔ اس کی بوڑھی ماں نے جویریہ کی حالت کو دیکھ کر اسے گلے سے لگایا، رونے لگی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جویریہ کے سگے بھائیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو چکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو دیکھتے ہی تلخ لہجے میں کہا کہ جویریہ بہن، یہ تم نے کیا پاگل پن کر دیا؟ تم اس زندہ لاش کو ہمارے گھر اٹھا کر آخر کیوں آ گئی؟ اس کا یہاں لانے کا کیا فائدہ؟ الٹا ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ ہم ایک ایسے بندے کا خرچ اور دیکھ بھال کیسے اٹھائیں گے جو نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے اور نہ ہماری کسی بات کا یہ جواب دے سکتا ہے؟ ہمارے اپنے اخراجات، بچوں کے اسکول کے اخراجات کیا کم تھے؟ اس بوجھ کو ہم کیوں اٹھائیں؟
जवेरिया ने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए और फिर रोते हुए बोल पड़ी कि भाइयों, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना ही खालिद का बोझ तुम्हारे सर पर मैं डालूंगी। बस मुझे इस घर के किसी कोने में एक छोटा सा कमरा दे दो, छत दे दो। मैं जैसे तैसे अपने शौहर की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा लूँगी, चाहे मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़े या गली मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़े, मैं सब करूँगी। बस मुझे अपने ससुराल वालों से दूर रहने दो, वो उसे मार डालेंगे। जवेरिया की हालत ज़ाहर और उसके आंसू देखकर बूढ़ी माँ तड़प उठती थी। माँ ने अपने बेटों को डांटा और जवेरिया को घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा नीम तारीख कमरा दे दिया। जवेरिया ने शुक्र का सांस लिया और खालिद को वहाँ बिस्तर पर लिटाया। अपने शौहर के इलाज और अद्वियात का खर्च उठाने के लिए जवेरिया ने हिम्मत जमा की और दोबारा उसी प्राइवेट स्कूल से रब्ता किया जहाँ वो शादी से पहले पढ़ाती थी। स्कूल की इंतज़ामिया जवेरिया की मजबूरी और उसकी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उन्होंने उसे दोबारा नौकरी पर रख लिया। अब जवेरिया की ज़िंदगी का एक नया और थका देने वाला सफ़र शुरू हो चुका था। वो सुबह सवेरे उठती थी, खालिद को साफ़ करती, उसे नलकी के ज़रिए नाश्ता करवाती और फिर स्कूल चली जाती थी। जवेरिया की गैर मौजूदगी में उसकी बूढ़ी माँ, जिसको अपनी बेटी का एहसास था, वो खालिद का पूरा ख्याल रखती थी। वो उसके सराहने बैठकर तस्बीह पढ़ती थी, उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती, उसकी ड्रिप का ध्यान रखती थी और जवेरिया के वापस आने तक खालिद को अकेला नहीं छोड़ती थी। जवेरिया स्कूल से वापस आकर मोहल्ले के चंद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि कुछ इजाफी पैसे जमा हो सकें जिनसे वो खालिद के लिए महंगी अद्वियात ख़रीद सके। वो ख़ुद रूखी सूखी खा लेती थी, लेकिन खालिद के आराम और इलाज में कोई कसर ना छोड़ती। ज़िंदगी इसी कशमकश में गुजर जाती कि अचानक जवेरिया पर एक और बड़ी आजमाइश टूट पड़ी। एक रात उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो चंद ही घंटों में इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गई। जवेरिया का वो वाहिद सहारा थी, उसकी ताकत और उसकी ढाल अब उसके पास बिल्कुल नहीं थी। वो अब तन्हा रह चुकी थी। माँ के इंतकाल ने जवेरिया को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वो टूट चुकी थी। अब इस घर में उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था, ना ही किसी को एहसास था। सबसे बड़ा मसला ये था कि माँ की वफ़ात के बाद खालिद को किसके भरोसे छोड़कर वो स्कूल जाए। भाई और भाभियाँ तो पहले ही खालिद को नापसंद करती थी, वो भला इसकी देखभाल कैसे करते। जवेरिया बिल्कुल अकेली हो गई। नौकरी पर ना जाती तो दवा और मकान का ख़र्चा ये कैसे बर्दाश्त होता, और अगर जाती तो खालिद को कौन संभालता। ये वो मसाइल थे। इस कड़े वक्त में जवेरिया ने एक सख्त फ़ैसला किया। उसके पास शादी का कुछ जेवर बचा था, इस बुरे वक्त का वो वाहिद सरमाया था। उसने अपने भाइयों से कहा कि वो ये ज़ेवरात बेचकर पैसे बैंक में रखना चाहती है ताकि नौकरी छोड़कर कुछ अरसा घर बैठकर खालिद की देखभाल कर सके और इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलाए। ये सुनते ही उसके भाइयों ने शदीद मुखालफत शुरू की। उनकी नज़र ज़ेवरात पर थी और वो कहने लगे कि जवेरिया, तुम पागल हो गई क्या? अगर तुमने ये ज़ेवरात बेच दिए तो कल को क्या करोगी? मुश्किल वक्त में यही ज़ेवर तुम्हारा वाहिद सहारा हैं, इन्हें इस मुर्दा इंसान पर क्यों ज़ाया कर रही हो? जवेरिया ने अपने भाइयों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आज़म और दुख की एक अजीब आजमेज़श थी। उसने सर्द आह भरकर कहा कि भाई, इससे बड़ा मुश्किल वक्त मुझ पर कब आएगा? अल्लाह ना करे। ये मेरी ज़िंदगी का कड़ा वक्त है। मेरा शौहर पिछले 2 साल से कोमे में है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। मेरी माँ भी चली गई, कोई मेरा सहारा नहीं, ना ही मेरा कोई साथ देने वाला। अगर आज ये ज़ेवर मेरे शौहर की ज़िंदगी बचाने और उसकी खिदमत करने के काम ना आए तो मेरे लिए ये महज धात के चंद टुकड़े हैं बस। भाई की मुखालफत के बावजूद जवेरिया ने अपने वो ज़ेवरात बेच दिए, लेकिन माँ की वफ़ात के बाद भाइयों और भाभियों का रवैया रोज़ बरोज़ सख्त से सख्त तर होता चला गया। वो बात बात पर जवेरिया को ताने देते थे, कोसते थे और खालिद को लाश कहकर पुकारते थे। भाभियाँ किचन में बर्तन पटकती और भाई हर वक्त मुंह बसोरे रहते। उन्होंने चंद महीने तो जैसे तैसे जवेरिया और उसके शौहर को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर एक दिन बड़े भाई ने जवेरिया का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया। बहुत हो गया ये ड्रामा जवेरिया, अब हम मज़ीद इसका बोझ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कमरा तुमने इस पर कब्ज़ा कर रखा है जो कि स्टोर रूम था। मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं और हमारे अपने बच्चे इस बीमार इंसान को देखकर
ڈر جاتے ہیں، اس لاش کو یہاں سے اٹھاؤ اور ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ بھائی کے یہ الفاظ جویریہ کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ میکے کے دروازے بھی اب بند ہو چکے تھے۔ اب وہ اس بے ہوش شوہر کو لے کر کہاں جاتی، وہ سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کی حالت میں اس نے ایک بار پھر اپنی مخلص پڑوسن اور دوست شگفتہ کو یاد کیا۔ اس نے روتے ہوئے شگفتہ کو فون کیا اور اپنی آپ بیتی سنائی۔ شگفتہ نے فوراً ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جویریہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کہ اس وقت خالی ہے، ہم اسے کرائے پر دینا چاہتے تھے، لیکن اب تم بغیر کسی کرائے کے یہاں خالد بھائی کو شفٹ کر لو، جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب دیکھ لیں گے۔ جویریہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خالد کو شگفتہ کے اس کرائے کے مکان میں شفٹ کر دیا۔ اب وہ اس چھوٹے سے گھر میں بالکل تنہا تھی، جہاں صرف وہ تھی اور بستر پر پڑا اس کا شوہر خالد تھا۔ وہ دن بھر اسکول میں پڑھاتی، شام کو ٹیوشن دیتی اور رات کو خالد کے سرہانے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اکثر خالد کا بے حس و حرکت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی اور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہتی کہ خالد، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ دیکھو نا، سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جن پر تم کو ناز تھا، تمہاری وہ ماں جو تم پر جان چھڑکتی تھی، تمہارے وہ بھائی جن پر تمہیں بہت بڑا بھروسہ تھا، جن کی جھوٹی باتوں میں آ کر تم مجھے مارتے تھے اور مجھ پر شک کرتے تھے، آج دیکھو نا، آج وہ سب تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ آج کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں سوائے اس بیوی کے جسے تم ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ جویریہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی اپنے اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی اور صحت یابی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ اس کی راتیں جاگتے اور دن مشقت میں گزرتے، پھر آخرکار ایک دن جویریہ کی وہ سچی دعائیں رنگ لائیں، اس کے صبر کا پھل ملا۔ پورے 4 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک صبح جب جویریہ خالد کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی تو خالد کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں اور کمرے کی چھت کو دیکھنے لگے۔ 4 سال کا عرصہ خالد کومے سے باہر آ چکا تھا۔ یہ 4 سال کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ جویریہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ سجدے میں گر کر رو پڑی۔ خالد کا کوما سے باہر آنا ایک معجزہ تھا جس نے جویریہ کی 4 سال کی تھکن ایک پل میں دور کر دی۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن خالد کی حالت اب بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ سب کو سمجھ پاتا، پہچانتا۔ پہلے 2 دن تک بالکل گنگ رہا، اس کی نظریں کمرے کی دیواروں کو تکتیں، وہ کسی کو نہیں پہچان رہا تھا اور اس کا ذہن یادداشت یہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جویریہ نے دن رات ایک کر کے اس کی خدمت کی، اسے چمچ سے نرم غذا کھلائی اور اس کی مالش کرتی رہتی۔ تیسرے دن جب صبح کا سورج کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا، خالد نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جویریہ کے چہرے پر جما دیں۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری، لیکن اس چمک کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر پرانی سختی اور بیزاری بھی لوٹ آئی تھی۔ اس نے کمزور مگر تلخ لہجے میں جویریہ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم مجھے یہاں پرانے اور کرائے کے مکان میں کیوں لے کر آئی ہو؟ میرا گھر کہاں ہے؟ میری ماں اور میرے بھائی وہ کہاں ہیں؟ کیوں مجھے یہاں لے آئی ہو؟ جویریہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اسے سب بتانا چاہا، لیکن خالد نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل مضبوط کیا اور خالد کو پچھلی 4 سال کی ساری حقیقت سنائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں اور بھائیوں نے اسے زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، کس طرح وہ اپنی جان پر کھیل کر اسے وہاں سے نکال لائی اور کیسے اس نے اپنی نوکری، اپنے زیورات اور اپنی راتوں کا سکھ قربان کر کے اسے اس بستر سے اٹھایا۔ خالد نے جویریہ کی پوری بات سنی، لیکن اس کا شک اب بھی برقرار تھا۔ اس کی شکی اور بدگمان دل ان سچائیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں اور بھائیوں کی محبت کا وہ جھوٹا بت بیٹھا تھا۔ وہ بت اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے غصے سے جویریہ کی طرف دیکھا اور چلایا، جھوٹ بولتی ہو تم 1 نمبر کی جھگڑالو، مکار اور گھٹیا عورت ہو۔ میری ماں پر الزام لگاتی ہو، میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تم شروع سے ہی میرے خاندان سے جلتی تھی، اس لیے تم نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا اور مجھے میری ماں اور بھائیوں سے جدا کر کے یہاں اس
घटिया मकान में घुटन ज़दा माहौल में लेकर आई। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। ये बातें सुनने के बाद जवेरिया का दिल जैसे सीने में फट रहा हो। उसकी 4 साल की बेलौस मोहब्बत, उसकी रातों की इबादतें और उसकी जवानी की ये कुर्बानी सब एक पल में ज़ाया हो चुकी थी। खालिद आज भी वही शक्की और जाहिल इंसान था जो 4 साल पहले था। 4 साल मौत के मुंह में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बावजूद उसकी फितरत ना बदल सकी। उसका दिल जवेरिया के लिए वैसा ही पत्थर था। खालिद ने जवेरिया की एक ना सुनी। वह भी पूरी तरह चलने के काबिल भी नहीं था, लेकिन वो ज़ुबान चला रहा था। ज़िद करके उसे किराए के मकान से निकाला और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा, जहां उसकी माँ और भाई रहते थे। जवेरिया रोती हुई उसके पीछे गई। बात सुनो खालिद, लेकिन खालिद ने उसे धुतकार दिया। जब खालिद अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी माँ और भाइयों ने जब उसे ज़िंदा और अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की बजाय खौफ और हैरत की हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन वो शातिर लोग थे, हालात को समझते थे। उन्होंने फ़ौरन पैंतरा बदल लिया। जैसे ही खालिद ने जवेरिया की बताई हुई बातें उनके सामने रखीं, उन्होंने जलती पर तेल का काम शुरू कर दिया। बासित ने मज़लूम बनते हुए कहा कि भाई, वो झूठ बोलती है, हम तुम्हें क्यों मारने लगे थे? इस बदकार औरत ने आपको हमारे ख़िलाफ़ भड़काया। सच तो ये है कि ये औरत आपकी गैर मौजूदगी में पता नहीं कहाँ किस से मिलती थी। ये आपको हमारे घर से अगवा करके ले गई थी ताकि जवान मर्दों के साथ अय्याशी कर सके, आपको एक कमरे में बंद रखे। हम तो दिन रात आपके लिए रोते थे। ये शायद आपको ऐसी दवाइयाँ देती जिसकी वजह से आप होश में नहीं आ रहे थे। देखें, मौजज़ा हुआ और आप ठीक हो गए। सकीना ने भी झूठे आंसू बहाए। हाँ बेटा, ये सच है। ये बदकार औरत है, इसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त मट्टी में मिला दी। खालिद जो पहले ही जवेरिया से नफ़रत करता था, उसकी बातों में आ गया। उसका खून उबल पड़ा और उसने उसी वक्त जवेरिया को तलाक़नामा भेज दिया। जब तलाक़ के कागज़ात जवेरिया के हाथ में आए तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो फ़र्श पर बैठ गई और उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकराने लगी। उसने सोचा कि या अल्लाह, मेरी वफ़ादारी का मुझे ये सिला मिला। अब वो कहाँ जाएगी? वो वापस अपने भाइयों के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे घर से निकाल दिया था और ससुराल के दरवाज़े भी अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेआसरा हो चुकी थी। वो शगुफ्ता के उसी किराए के मकान में अकेली रहने लगी और दोबारा स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक अकेली औरत के लिए इस माशरे में तन्हा ज़िंदगी गुजारना किसी जहन्नम से कम नहीं होता था। मोहल्ले के औबाश और आवारा नौजवान जब उन्हें पता चला कि ये घर में अकेली है, जवान औरत है, खूबसूरत भी है और इसका कोई वारिस भी नहीं, तो उन्होंने उस पर बुरी नज़रें रखना शुरू कर दी। कोई गली में खड़ा होकर आवाज़ें कसता, कोई उसके घर के दरवाज़े पर बाइक खड़ी कर देता। एक रात जवेरिया अपने कमरे में तन्हा सो रही थी। अचानक उसे छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल खौफ से कांपने लगा और हलक में आ चुका था। उसने गौर किया, सिहन में भी कुछ लोग मौजूद थे। वो समझ गई थी आज उसकी इज़्ज़त ख़तरे में है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे के दरवाज़े की तरफ बढ़ रहे थे, आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। वो बदमाश दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहते थे। जवेरिया खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लगी। उसने अपनी चादर को मजबूती से पकड़ा, कमरे में पूरी ताकत से चीखना चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, कोई है, अल्लाह के लिए मुझे बचा लो। उसकी ऊंची आवाज़ें सुनकर मोहल्ले के कुछ कुत्ते भौंकने लगे और पड़ोस के घरों में की बत्तियां जल उठीं। पकड़े जाने की खौफ की वजह से वो आवारा नौजवान फ़ौरन छत से भागे। उनका इरादा था छत से रास्ता बनाने का, रोशनदान के ज़रिए अंदर आना चाहते थे, लेकिन इस रात ने जवेरिया को जीते जी मार दिया। अब उसे अपनी इज़्ज़त शदीद ख़तरे में दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि अगर वो इसी तरह अकेली रही तो अगली बार शायद वो अपनी इज़्ज़त ना बचा सके। अगली सुबह शगुफ्ता दौड़ी हुई जवेरिया के पास आई। जवेरिया के चेहरे पर अब भी खौफ के तासुरात थे और आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। शगुफ्ता ने उसका हाथ थामा, इंतहाई संजीदगी से कहने लगी कि जवेरिया, अब पानी सर से गुज़र चुका है। ये ज़माना एक अकेली औरत के लिए एक जहन्नम है। तुम यहाँ इस मकान में कब तक अकेली रह सकती हो? ये ज़माना ज़ालिम है। मेरी नज़र में एक बहुत शरीफ इंसान है, प्रोफेसर नदीम साहब। वो उम्र में तुमसे बड़े ज़रूर हैं और उसकी बीवी का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका था। एक शरीफ औरत से वो शादी करना चाहते हैं।
ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں نے پروفیسر صاحب کو تمہاری سچائی، تمہاری قربانی اور تمہارے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں اور تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری رضامندی شامل ہے تو بتاؤ، میں آگے بات بڑھاؤں۔ جویریہ نے کچھ دیر خاموشی سے زمین کو دیکھا۔ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت تھی، ایک چھت کی اور تحفظ کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پونچھے اور شگفتہ سے کہا کہ ٹھیک ہے شگفتہ، تم ان سے بات کرو، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پروفیسر ندیم کے ساتھ جویریہ کا انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا، جہاں شگفتہ اور اس کے شوہر تیمور کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ جب جویریہ رخصت ہو کر پروفیسر ندیم کے گھر میں پہنچی تو اس کا دل ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ سے لرز اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پروفیسر صاحب کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا، بچے اسے کیا عزت دیں گے یا نہیں۔ وہ زندگی کے اتنے دھوکے کھا چکی تھی کہ اب کسی رشتے پر بھروسہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ندیم صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ اپنی سگی ماں کی وفات کے بعد شدید صدمے میں تھے۔ بچے تھے، کسی دوسری عورت کو اپنی ماں کی جگہ دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ شروع میں بچوں کا رویہ جویریہ کے ساتھ انتہائی سرد اور تلخ تھا۔ وہ باتیں کرتے تھے، وہ جویریہ سے دور رہتے تھے، بلانے پر بھی قریب نہیں آتے تھے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور ان کے دلوں میں جویریہ کے لیے خاموش نفرت اور مزاحمت موجود تھی۔ وہ جویریہ کو اپنی ماں کا درجہ دینے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے۔ جویریہ نے اس صورتحال کو دیکھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ گھر اس کی کائنات ہے اور وہ ان بچوں کو اپنی مخلص محبت سے ایک نہ ایک دن جیت کر رہے گی۔ اس نے بچوں کی بدتمیزی، سرد مہری کا جواب ہمیشہ مسکراہٹ اور مصلحت سے دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ان کے پسند کا ناشتہ بناتی، ان کے کپڑے استری کرتی، اسکول اور کالج جانے کے لیے انہیں خود تیار کرنے کی کوشش کرتی۔ جب وہ بیمار ہوتے تو پوری رات ان کے سرہانے جاگ کر گزارتی۔ پروفیسر ندیم ایک پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، انتہائی ہمدرد انسان تھے۔ وہ جویریہ کے ماضی کے تمام دکھوں اور ان کی 4 سالہ بے لوث قربانی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے جویریہ کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، اسے تسلی دی اور کہا کہ بچوں کو برداشت کرو، یہ بدل جائیں گے۔ اسے ایک شوہر کا سچا مان اور عزت ملی تھی۔ ندیم صاحب اکثر اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ جویریہ ان گھر کی رونق ہے اور وہ ان سے سچی محبت بھی کرتی ہے۔ جویریہ کے خلوص، اعلیٰ اخلاق اور بے لوث محبت نے آخر کار بچوں کے دلوں میں جمی نفرت کی برف کو پگھلا دیا تھا۔ وہ دن جویریہ کے زندگی کا سب سے یادگار اور خوبصورت ترین دن تھا، جب ایک شام اس نے ندیم صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے اس کی پسندیدہ کھیر بنائی تو اس نے پیار سے جویریہ کے ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار اس کے منہ سے ماں نکلا، اور اس نے کہا کہ امی، یہ کھیر بہت مزے کی ہے، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں۔ یہ سن کر جویریہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس کے بعد دوسرے بچوں نے بھی اسے ماں کہہ کر پکارنا شروع کیا تھا۔ یہ جویریہ کی سچی محبت اور صبر کا یہ اس کی جیت تھی۔ پروفیسر ندیم نے جویریہ کو زندگی کی ہر خوشی دی جس کی وہ حقدار تھی۔ انہوں نے اس کے پچھلے تمام دکھوں کا مداوع کیا تھا۔ اب وہ گھر جویریہ کے لیے واقعی خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، جہاں شوہر اس کی عزت کرتا تھا، اس کی رائے کا احترام کرتا تھا، اور بچے اسے اپنی سگی ماں کی طرح چاہتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ جویریہ اب خالد کو پوری طرح بھول چکی تھی، اور ایسے خود غرض اور شکی شخص کو وہ اپنے خواب و خیال سے بھی نکالنا چاہتی تھی، جس نے اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور اسے طلاق بھی دے دی۔ لیکن انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار دل کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیا مخلص ساتھی کو تکلیف دینے والا شخص اس دنیا میں، کیا وہ پرسکون ہے؟ وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے، اور قدرت اپنا حساب بہت جلد برابر کرتی ہے۔ ایک دن شگفتہ جویریہ سے ملنے اس کے نئے عالیشان گھر میں آئی۔ دونوں نے ماضی کی باتیں یاد کی اور چائے پی۔ باتوں ہی باتوں میں شگفتہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے گہرا سانس لے کر کہا، جویریہ، تم اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہو اور مجھے تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ندیم صاحب جیسے نیک انسان ملے ہیں۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ خالد آج کل کس حال میں ہے؟
जवेरिया ने चाय का कप मेज़ पर रखा और ख़ामोशी से शगुफ्ता का चेहरा देखने लगी। शगुफ्ता ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद खालिद ने जिस लड़की से शादी की थी वो इंतहाई लालची बदतमीज़ औरत निकली। उसने खालिद की सारी जमा पूंजी उड़ाई और खालिद आजकल शदीद बीमार हो गया तो उसे छोड़कर चली गई। खालिद को अब शदीद शुगर का आर्ज़ा लाहक है और उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसके दोनों गुर्दे वो भी नकारा हो चुके हैं। लेकिन इस बदहाली और बीमारी के बावजूद उसके सगे भाई बासित और नासिर उसे एक पल आराम नहीं करने देते और यही कहते हैं कि तुम फारिग नहीं बैठ सकते, उसे फारिग बैठा नहीं देख सकते और बीमार लाचार हालत में भी उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते हैं ताकि उसकी कमाई खा सकें। और उसकी माँ अब खुद बिस्तर पर पड़ी है, बेहिसी का रोना रोती है। जवेरिया ने शगुफ्ता की बात सुनी। उसके दिल से एक ठंडी आह निकली। उसे वो दिन याद आया जब वो खुद खालिद को मरने से बचाने के लिए रातों को जागती थी। आज वही भाई जिनके लिए खालिद ने जवेरिया को ठुकरा दिया था उसे जीता जी मार रहे थे। कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जब उसका इंसाफ हरकत में आता है तो फ़िरौन सिफ्त भी इंसान मट्टी में मिल जाता है। खालिद जिसने मुखलिस साथी को पाँव की जूती समझकर ठुकराया था, कुदरत ने उसे इज़्ज़त से आला मकाम पर पहुंचा दिया और खालिद को इस मकाम पर ला खड़ा किया जहां मौत भी उसे पनाह देने से इनकारी थी। शगुफ्ता की बातें सुनने के बाद जवेरिया ने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो अब अपनी नई ज़िंदगी अपने शफीक शौहर प्रोफेसर नदीम और बच्चों के साथ एक खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। माजी की तलखियाँ अब उसके दिल पर कोई असर नहीं करती थी क्योंकि नदीम साहब की मोहब्बत ने उसके हर ज़ख़म को भर दिया था। एक एतवार की शाम प्रोफेसर नदीम ने घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए सबको शहर के एक बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कहा। जवेरिया ने खूबसूरत लिबास पहना, बच्चे वो भी तैयार हुए। आज बच्चे बहुत खुश थे और पूरा ख़ानदान हंसता मुस्कराता रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हुआ। वहाँ उन्होंने पुरसुकून माहौल में लजीज खाने खाए, कह कहे बिखेरे और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को समेटा। बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई। जवेरिया का दिल शुक्रगुजारी के एहसास से भरा हुआ था, उसके सब्र का। अल्लाह ने उसे कितना बड़ा सिला दिया। खाना खाने के बाद जैसे ही जवेरिया अपने शौहर और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट के चमकते दमकते हॉल से बाहर निकली, रात की ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। नदीम साहब गाड़ी की चाबी निकालते हुए पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे और बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी लम्हे रेस्टोरेंट के बाहर सड़क के किनारे बने एक बड़े डस्टबिन, एक कचरेदान के पास जवेरिया की नज़र पड़ी। वहाँ का मंजर देखकर जवेरिया के कदम वहीं के वहीं जम गए और उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वहाँ एक शख्स खड़ा था जिसके कपड़े तार तार थे, जगह जगह से फटे हुए और मिट्टी से अटे हुए कपड़े थे। उसके सर के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बीमार और नकाहत की वजह से हड्डियों का ढांचा बन चुका था और पैरों में टूटी हुई चप्पल थी। वो शख्स इंतहाई बेबसी और भूख की शिद्दत से निढाल होकर रेस्टोरेंट के कचरेदान में फेंका हुआ वो बासी खाना, लोगों के छोड़े हुए वो चावल हड्डियां चुन चुन कर निकाल रहा था ताकि अपना पेट भर सके। जवेरिया ने उसे गौर से देखा। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख ज़रूर निकली थी और वो कोई और नहीं बल्कि वो खालिद था, वही खालिद जो कभी गरूर से गरजता था, जवेरिया के किरदार पर शक करता था और उसे घर की मुलाजमत समझता था। 4 साल तक खिदमत करने के बावजूद उसने बीवी की कदर ना की। आज उसकी सगी माँ भाइयों ने उसके गुर्दे नकारा होने और बीमार होने के बाद उसे शायद घर से निकाल दिया था और वो सड़कों पर भीख मांगने या फिर कचरे से खाना खाने पर मजबूर था। इसी पल जैसे ही खालिद ने निवाला मुंह में डालने के लिए सर उठाया, उसकी नज़र सामने खड़ी जवेरिया पर पड़ी। जवेरिया जो एक महंगी गाड़ी के पास अपनी आलीशान शौहर और प्यार करने वाले बच्चों के साथ खड़ी थी, किसी मलका की तरह चमक रही थी। खालिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले उसने जवेरिया को पहचानने की कोशिश की और फिर पहचान लिया तो रोने लगा। खालिद की आंखों में एकदम पछतावे, शर्मिंदगी और हसरत के आंसू तैरने लगे। उसकी आंखों में साफ साफ लिखा था कि वो जवेरिया को खोकर किस कदर अपने आप को बर्बाद कर चुका था। उसने कचरे के ढेर से जो नवाला उठाया वो हाथ से गिरा दिया और कांपते लड़खड़ाते कदमों से जवेरिया की तरफ आगे आने की कोशिश की।
شاید وہ اس کے پیروں میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ معافی مانگنے کا اسے موقع تک نہ مل سکا، کیونکہ ندیم نے جویریہ کو یوں ساکت کھڑے دیکھ کر محبت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جویریہ، دیر ہو رہی ہے، چلیں گھر چلیں اور گاڑی میں بیٹھو۔ جویریہ نے ایک آخری نظر خالد کی عبرتناک چہرے پر ڈالی۔ اس کے دل میں خالد کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا انتقام تھا، صرف ایک گہرا عبرت کا احساس ضرور تھا۔ اس نے رخ موڑا اور وقار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ندیم نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ خالد نے جب گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے کمزور پاؤں انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر تپتی ہوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور بڑی حسرت، بے بسی اور روتی ہوئی آنکھوں سے جویریہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس کی زندگی کی وہ خوشی، وہ برکت جا رہی تھی جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دھتکار دیا تھا، جس کی اس نے قدر نہ کی۔ انسان جب اپنے مخلص اور بے لوث ساتھی کی قدر نہیں کرتا تو قدرت اسے ایسے خود غرض لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے جو اسے جیتے جی لاش بنا دیتی ہیں۔ یہ کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنے پیاروں کو پہچانیں، جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کریں، ورنہ مکافات عمل کے اس نظام میں ایک نہ ایک دن انسان تنہا ہو جاتا ہے اور پچھتاوے کے آنسو بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کہانی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔